تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑوں اربوں ہمارے اوپر احسانات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان احسانات کے بدلے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے، خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، جمعہ کے لائیو بیانات میں تحفظ دین میڈیا سروس کی طرف سے جو خدمات انجام دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اس جمعہ کے بیان کا عنوان ہے، جیسا کہ ہم سیرت النبی میں چل رہے ہیں ماشاءاللہ 2 مہینے سے ان عنوانات پر، آج باب معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی اعزاز سے، خصوصی ایوارڈ سے، خصوصی اعتبار سے، نسبتوں کے اعتبار سے جو اعزاز سے نوازا ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ میرے عزیز دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں بہت لوگوں نے بہت اشعار پڑھے ہیں، بہت اچھے اچھے بیانات آپ کو سننے کو ملتے ہیں۔ شان رسالت ایک عجیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان خدمات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے اس زمانے کے اندر دیکھا اور انہوں نے بعض وقت چیلنج کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کردار پیش کیا، وہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سامنے اشکال کرنے والے، اعتراض کرنے والے، مخالفت کرنے والوں کو نرم بنا دیا، انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور فرما دیا۔ آئیے تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کتنی چیزوں پر قادر ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے
جس میں اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہو سکتی ہے، اللہ کیسے قادر ہے، اس کو بتلایا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تصور کیجئے آپ کہ آپ کسی راستے سے چلے جا رہے ہیں، آپ کار میں ہیں یا آپ پلین میں ہیں یا آپ جو ہے پیدل راستے سے چلے جا رہے ہیں، اور آپ نے ہائی وے پر ایک منظر دیکھا کہ اس رائٹ سائڈ سے ایک جھاڑ نکلا، ایک درخت نکلا، ایک ٹری نکلا اور وہ ہائی وے پر آ گیا۔ دوسرے سائڈ لیفٹ سے ایک جھاڑ نکلا، ایک درخت نکلا، ایک ٹری نکلا، دونوں جھاڑ جو ہے آپس میں ہائی وے پر مل رہے ہیں۔ لوگ ہارن بجا رہے ہیں اور بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، تھک گئے ہیں، لیکن ان کی ملاقات ختم نہیں ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ کیا یہ دنیا کے اندر ممکن ہے؟ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے، انسانی بشری اعتبار سے تقاضا ہے، ٹوائلٹ کو جانا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے، جس جنگل سے گزر رہے تھے، وہاں کوئی آڑ کی چیز نہیں تھی، کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آنے لگی کہ جس کی آڑ میں بیٹھ کر ٹوائلٹ کر سکے اور رفع حاجت سے فارغ ہو سکے۔ بے چین تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، شرم و حیا کے پیکر ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے چینی اور بے قراری کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک وحی کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب کی دنیا میں سبب کے طور پر ایک ایسا فضل کا معاملہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا، ہاتھ کا اشارہ کیا، ایک درخت ادھر سے آ گیا، دوسرے درخت کو اشارہ کیا، وہ درخت آ گیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے باب معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ معجزہ یہ ایسا عجیب تھا، حیرت انگیز تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اشارے سے، دونوں ہاتھوں کے اشارے سے دو درخت آتے ہیں، آڑ کر لیتے ہیں اور اس آڑ میں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹوائلٹ سے فارغ ہوتے ہیں، پھر حکم فرماتے ہیں، وہ اپنی جگہوں پر چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ شان رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ہے، آقا کی عظمت کیسی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا بڑا مقام عطا کیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ہاتھ کے اشارے سے یہ چیزیں آ رہی ہے۔ دوسری روایتوں میں ایک جگہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر تشریف فرما ہے، کچھ لوگ آئے، ایک قاصد آیا وفد کے ساتھ اور کچھ تھوڑا سا تکرار کرنے لگا، کچھ بات چیت ایسی انداز سے کرنے لگا جس میں چیلنج تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اگر واقعتاً اللہ کے نبی ہیں تو ایسا کوئی ثبوت دو، ایسی کوئی دلیل دو کہ ہم آپ کو نبی ماننے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، سامنے ایک کھجور کا درخت تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک درخت کے اوپر جو ٹہنی تھی، وہ ٹہنی میں سینکڑوں جو ہے کھجوریں لدی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اشارہ کیا کہ تم ادھر آ جاؤ۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ درخت سے ٹہنی جدا ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اشارے سے وہ آپ کے قریب آ گئی۔ آپ نے اس میں سے کچھ کھجوریں اپنے ساتھیوں کو دیا، اس وفد والوں کو دیا، اس قاصد کو دیا، اور آپ نے بھی اس سے یعنی ایک دو کھجوریں کھائی
اور پھر حکم فرمایا کہ اپنی جگہ پہ اللہ کے حکم سے تم چلے جاؤ۔ لوگوں نے دیکھا، حیرت میں آ گئے، اور اس میں سے لوگوں نے جو ہے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ دست مبارک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طریقے سے میں نے پچھلے کسی بیان میں کہا ہوں کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے جو ہے آزمانے کے لیے چیلنج کے طور پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسی زبردست سازش کی تھی جس میں وہ ہلاک کرنا چاہتا تھا، اور وہ جو گڑھا اس نے کھودا تھا اس میں خود ہی گر پڑا اور اندر سے کہنے لگا کہ اب مجھے کوئی اگر بچا سکتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچا سکتے ہیں۔ ساری رسیاں فیل ہو چکی تھی، ساری ترکیبیں اور تدبیریں فیل ہو چکی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمن کی اطلاع پر، اپنے جانی دشمن کے بلانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گھر سے نکلتے ہیں اور وہاں اس گڑھے کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بہت نیچے گہرائی کے اندر ابو جہل تڑپ رہا ہے، پریشان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا ہے، مدد کے لیے وہ بول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، کفار مکہ کھڑے ہوئے تھے، مشرکین مکہ کھڑے ہوئے تھے، وہ ابو جہل کے ساتھی، ابو لہب کے ساتھی، سارے دشمن کھڑے ہوئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، محبت کا ہاتھ بڑھایا، اپنے دست مبارک کو اس گڑھے کے اندر ایسا دیا کہ اس نے ہاتھ پکڑ کر اوپر چلا آ گیا۔ میرے عزیز دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو پڑھیے آپ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں کیسے کیسے حیرت انگیز واقعات ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے بے شمار مرتبہ یہ بات سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ دنیا اس کے اوپر یقین نہیں کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایسا نظام بنایا کہ اپولو 11 نمبر کا 11 نمبر کا اپولو جس وقت گیا چاند کے اوپر، تو اس کے پائلٹ نے، اس کے اندر جانے والوں نے یہ دیکھنے کی جستجو تھی ان کے اندر، یہ انہیں تلاش تھی کہ یہ کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی انگلی مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو یہاں پر اس کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے۔ وہ اسی فکر کو لے کر گئے تھے، اسی چیز کے تلاش میں تھے۔ کچھ دنوں کے بعد انہیں یہ محسوس ہوا کہ یقیناً جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہ خبر جو ہے دنیا کے اندر پھیلائی۔ وہ میسج جب آیا تو سارے اخبارات، ٹی وی پر اس زمانے کے اندر مشہور ہوا کہ انہوں نے تصدیق کی ہے اپولو 11 کے پائلٹ نے۔ پھر نیچے آنے کے بعد انہوں نے اپنی اس کامیاب مشن اور کامیاب جو ہے سفر کے بعد، چاند کے سفر کے بعد، وہ شخص جو ہے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک کیسا مفید تھا، کیسی دواؤں کی جیسی تاثیر تھی، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے بہت ساری چیزوں کو راز کے طور پر رکھا تھا۔ بظاہر تو وہ لعاب تھا، بظاہر تو وہ تھوک تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ حیرت انگیز عمل جو ہے اب آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت کرتا تھا اور بہت دشمنی پہ اتر آیا تھا، بہت گالی گلوچ کرتا تھا، بہت تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔ ایک صحابی رسول ہے، وہ حاضر خدمت ہوئے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دشمن رسول کا میں خاتمہ کر سکتا ہوں، اس کا سر آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دے سکتا ہوں، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیے۔ 1 مرتبہ آئے، 2 مرتبہ آئے، 3 مرتبہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے رہے، اس لیے کہ رحمت للعالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بد دعائیں نہیں کی، کسی کا قتل نہیں کروایا، لیکن جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے، جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، جب اس کی دشمنی جو ہے بہت زیادہ مضر اور نقصان کا ذریعہ بننے لگ جاتی ہے، جب حد سے بات گزر جاتی ہے، تو اس بات کی اجازت بھی مل جاتی ہے کہ آپ اس کا دفاع کر سکتے ہیں، ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، کبھی کبھی جواب بھی دے سکتے ہیں۔
चुनाचे रिवायतों में आता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी रसूल को जो है इस बात की इजाज़त दे दी कि जाओ उसको जो है यानी सबक सिखा कर आओ। इन्होंने सफ़र शुरू किया, वो दुश्मन रसूल को यानी जो है तलाश किया। उसका घर बहुत बड़ा था, बहुत सिक्योरिटी थे, बहुत हिफाजती अमला था और बहुत सेफ्टी के साथ रहता था। इन्होंने भी चालाकी के साथ, अल्लाह की मदद इनके साथ ऐसी आती है कि रात के अंधेरे में उन्होंने मौका पाकर उसके दीवारों को फांद कर उसके महल के अंदर चले गए और एक जगह तलाश की उन्होंने और 2-3 दिन रहे। अस्तबल खाने के अंदर घोड़ों का जो रखने की जगह थी वहाँ पर जो है रहे, छुप कर रहे, भूखे प्यासे रहे और तलाश में रहे। सारी हरकतों को उसकी देखा कि वो किस वक्त में निकलता है, किस वक्त में रात को सोता है, कैसे किस रास्ते से जाता है आता है। ये सारी चीज़ें वो जासूसी के तौर पर करते रहे। और फिर एक रात उन्होंने मौका पाकर ऊपर गए जिसमें वो आराम किया करता था। गोया उसका जो उस ज़माने का बेडरूम था, उसका जो ख़ास रूम था, उसके करीब पहुँचे उस रास्ते से और आवाज़ बदल कर, अंदाज़ बदल कर उन्होंने ऐसी आवाज़ निकाली और इस अंदाज से उसको ये पुकारा, ए अबू राफ़े, ए अबू राफ़े, ए अबू राफ़े। एक यहूदी था, वो राफ़े के नाम से मशहूर था, अबू राफ़े के नाम से। रिवायतों में आता है कि उन्होंने जैसे ही आवाज़ लगाई, दस्तक दिया, वो बाहर निकला, ये बिल्कुल तैयार थे। इन्होंने उसको छुरा घोंप दिया, एक ही वार में उसको हलाक कर दिया, उसका सर बदन से जुदा कर दिया। थोड़ी सी कुछ आहट महसूस होने लगी। घबराहट में जब बाहर निकले, दीवार के ऊपर से कूद गए। किताबों में लिखा है, रिवायतों में लिखा है कि वो जैसे ही एक बहुत बुलंद दीवार से जब कूदी मारते हैं और फलांग लगाते हैं, बाहर कूदते हैं, तो उनका एक पैर यानी कि उसकी हड्डी टूट जाती है। अपना अमामा निकालते हैं और उस अमामे को उसके ऊपर जो है लपेट देते हैं और घोड़े पर सवार होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर उसका सर पेश कर देते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन रसूल का ये सर मैं लेके आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खूब दुआएं दी। रिवायतों में आता है कि लेकिन वो तकलीफ़ से बिल्कुल बेचैन थे, परेशान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ये क्या हुआ। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, गड़बड़ में मैं जैसी इसका सर लेता हूँ और जुदा कर देता हूँ और उसके बाद निकलने की कोशिश करता हूँ, कुछ मुझे आहट सी महसूस हुई कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड जो है, कुछ उसकी हिफाजती दस्ता मेरी तरफ लपक रहा है। मैंने एक बहुत बुलंद इमारत से, बुलंद दीवार से मैंने कूदी मारा हूँ, छलांग लगाया हूँ, तो मेरे पैर की ये हड्डी टूट गई है और बहुत तकलीफ़ हो रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक, रिवायतों में आता है कि अपना थूक हाथ पर लेकर उनके पैर को जो है लगाना शुरू किया, थोड़ा सा मसलना शुरू किया। थोड़ी देर में हड्डी यानी जो है वो जो टूटी हुई थी वो जुड़ गई और उनकी तकलीफ़ जो है ख़त्म हो गई। यह है मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक और दस्त मुबारक। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया कि जाओ फ़ला जंग के अंदर तुमको जाना है। उन्होंने उज़्र किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आशूब चश्म का शिकार हूँ, मेरी आँखें आई हुई हैं और आँखों की तकलीफ़ की वजह से मैं देख नहीं पाता हूँ, मैं जंग के अंदर, मैदान जंग के अंदर मैं परेशान हो जाऊँगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुम मेरे करीब आ जाओ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक, अपना थूक निकाला, उनकी आँखों के अंदर लगाया और थोड़ी देर के अंदर उनकी तकलीफ़ भी ख़त्म हो गई और वो जो लाल पना था, रेड कलर की तरह थी, वो आशूब चश्म के ये मर्ज़ के शिकार थे, वो मर्ज़ उनका ख़त्म हो गया और वो जंग के अंदर तशरीफ़ लेके गए। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी खूबियों का मालिक अल्लाह ने बनाया था। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से जाते थे, जिस गली से गुज़रते थे, वो राह मुअत्तर हो जाया करती थी, खुशबुओं से महक जाया करती थी और ये सब महसूस करते थे।
ایک موقع پر ایک صحابی رسول نے موقع پایا، پسینہ پسینہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے قریب جا کر اس پسینے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کسی چیز کے اندر اس کو ڈال دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر شاید آج تک کے کوئی خوشبو کی ایجاد ہوئی ہوں گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو نظر آ رہی تھی۔ صحابہ نے اسے برکتاً لیا، تقسیم کیا، اپنے جسموں پر لگایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ جسم مبارک پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسینہ جو ہے اتنا خوشبو والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں تو آپ سنتے ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک چھپر ایک ٹاٹ لگے ہوئی اور ایک جو ہے ٹٹے لگے ہوئے اس طریقے کے چھپر کی ایک مسجد، وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، غالباً وہ مسجد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک صحابی رسول آئے ہیں، رات کا وقت ہے، چاند نکلا ہوا ہے اور 14ویں کا چاند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی چہرے کو دیکھتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ کس کا حسن جو ہے، کس کی خوبصورتی زیادہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے خدائے پاک کی قسم، انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے نبی کے چہرے کی روشنی چاند نے چرا لی ہے، میرے نبی کے چہرے کی روشنی چاند نے چرا لی ہے، وہ پھیکا پڑ گیا ہے۔ 14ویں کا چاند جہاں پھیکا پڑ جائے، وہ حسن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ بڑی ناز کرتی تھی زلیخا کہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی بہت زیادہ ہے، بہت ناز کرتی تھی، بہت فخر کرتی تھی، بہت اتراتی تھی، اور بہت بری طریقے سے عاشق ہو چکی تھی۔ وہ روایت اور وہ مشہور واقعہ تفصیل سے آپ قرآن پاک کے اندر سورہ یوسف میں پڑھیے۔ مجھے وہ نہیں کہنا ہے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اور خوبصورتی کی مثال آپ کو بتلانا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک مرتبہ عورتوں نے چیلنج کیا عزیز مصر کو، زلیخا کو، اور عورتوں نے کہا کہ آپ کیسا کیا یوسف کے اوپر فدا ہیں، کیسے آپ ان سے عشق کرنے لگی ہیں، وہ اتنے تھوڑی خوبصورت ہو سکتے ہیں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ عزیز مصر نے کچھ مخصوص عورتوں کو، منتخب عورتوں کو، بہت ذہین اور بہت زیادہ ہوشیار ٹیلنٹ عورتوں کو، خواتین کو جو ہے بلایا، اور ان کے ہاتھوں میں چھریاں دے دی اور کوئی پھل دے دیا، اور یہ کہا کہ میں جس وقت یوسف کو لے کر گزروں گی اس وقت میں تم نے اس پھل کو کاٹنا۔ دیکھیے حسن اور خوبصورتی کی مثال، اور دیکھیے ایسے منظر کو کہ لوگوں نے اگر ذلیل کرنا چاہا، بدنام کرنا چاہا کہ تم ایسا کیسا یعنی عشق کر رہی ہو، تو اس نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو مجبور کیا، راضی کیا کہ وہاں سے گزرے۔ دونوں طرف عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں چھریاں ہیں اور ایک پھل ہے، اور اس پھل کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام سامنے سے گزرنے لگے، عورتوں کو اس نے حکم دیا عزیز مصر نے کہ اب آپ کاٹیے اپنے پھلوں کو۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ بجائے پھل کاٹنے کے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیا تھا، ایسی خوبصورتی دی تھی، ایسے حسن اور خوبصورتی۔ لیکن ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ تمہیں تعجب ہوگا، تم حسن یوسف کی تعریف کرتی ہو، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان سے کئی گنا زیادہ حسن اور خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ ارے تم نے عزیز مصر اور اس زمانے کی عورتوں کو مخاطب کر کے ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم نے یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنے دلوں کو کاٹ لیتی تھی، دلوں پر چھریاں چلا دیتی تھی، اپنے دلوں کو جو ہے تو ختم کر دیتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور خوبصورتی کی ایک اور مثال ہے۔ اس زمانے کے اندر جب بچے کی پیدائش ہوا کرتی تھی
تو بچے کو ماں دودھ نہیں پلایا کرتی تھی، بلکہ کچھ غریب عورتیں دایا کا کام کرتی تھی، دودھ پلاتی تھی، اس سے انہیں اجرت ملا کرتی تھی۔ اور قافلے کے قافلے بستیوں میں آتے تھے۔ ایک قافلہ آیا اور قافلہ آنے کے بعد مکے میں تلاش کرنے لگا کہ کہاں کہاں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ اس قافلے نے سب بچوں کو لے لیا۔ اس قافلے کی سب سے آخری کوئی عورت تھی تو وہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں جس جس گھر کے اوپر جاتی تو کہتے کہ قافلے والے آئے تھے اور بچوں کو لے کے چلے گئے، قافلے والے آئے تھے ہمارے بچے کو لے کر چلے گئے، قافلے والے آئے تھے ہمارے بچے کو لے کر چلے گئے۔ مایوس پریشان حال، اس لیے کہ غربت افلاس بہت زیادہ تھی اور ان کی اونٹنی بہت کمزور تھی، اس لیے وہ بہت دیر سے پہنچی۔ بالکل مایوس ہونے لگی، آخر میں ایک گھر کے اوپر پہنچی۔ وہ گھر یتیم کا گھر تھا۔ وہ در یتیم کون تھا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت آمنہ سے بات کی ان کی ماں سے اور کہنے لگی کہ چھوٹی موٹی کچھ بھی اجرت دے دو، میں اس بچے کو جو ہے پرورش کروں گی، پالوں گی، اسے دودھ پلاؤں گی، مجھے تھوڑی بہت تو مدد کر دو۔ اس نے عاجزی کی اور حضرت آمنہ نے، حضرت عبداللہ نے فیصلہ کیا دے دینے کا۔ حضرت آمنہ نے جب اپنے بچے کو دیا تو اس کے بعد سنیے آپ، یہ فرمان ہے حضرت دائی حلیمہ کا، یہ جملے ہیں حضرت دائی حلیمہ کے، یہ زبان ہے دائی حلیمہ کی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس بچے کو پہلے لینے سے پہلے میرے شوہر روک رہے تھے کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کو مت لو، اس لیے کہ اس سے کیا ملنے والا ہے اور ہماری گزر بسر اس سے ہونے والی نہیں ہے۔ وہ بار بار منع کر رہے تھے، لیکن مجھے کشش محسوس ہو رہی تھی اور مجبوری بھی تھی۔ میں نے جیسی ہی ضد کر کے اس بچے کو لیا، فرماتی ہیں حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کہ میں نے اس بچے کو جیسے سینے سے لگایا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے سینے میں، چھاتی میں جو ہے دودھ آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے، ان کی نسبت سے، اس معصوم بچے کی نسبت سے میرے سینے کے اندر جو ہے دودھ دے دیا، جبکہ میرا سینہ خشک ہو چکا تھا اور میں یہ فکر کرتی تھی، میں پریشان رہتی تھی کہ کیسے میں اس بچے کو دودھ پلا سکوں گی جبکہ میرا سینہ خشک ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی روزی رکھی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم جسم کو میرے سینے سے لگاتے ہی چھاتیوں میں میرے دودھ آ گیا۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں نے اسے لیا اور میں اور میرے شوہر اونٹنی کے اوپر بیٹھے، ایک دم کمزور اونٹنی تھی، میں ڈر رہی تھی کہ ہم کمزور اونٹنی کے اوپر بیٹھیں گے اور اس کی ماں دیکھ کر یا اس کے خاندان والے دیکھ کر کہیں ہمیں روک نہ دے کہ یہ کمزور اونٹنی پر تم لے جا کر ہمارے بچے کو جو ہے تو پریشان کریں گی، لہذا ہم نہیں دیتے ہیں۔ یہ تک کے خیالات آنے لگے، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں۔ لیکن فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتی ہوں کہ جیسے ہی میں اور میرے شوہر اس بچے کے ساتھ اونٹنی پہ بیٹھے، وہ براق کی طرح تیز رفتار بن گئی، اس کے جسم میں انتہائی طاقت آ گئی، وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی چلنے لگی اور اتنی تیز رفتاری سے چلی، اتنی تیز رفتاری سے چلی کہ جو ہم سے کئی گھنٹوں کئی دنوں پہلے قافلہ نکلا تھا اسے منٹوں میں اسے پار کر لیا، اسے پا لیا اس نے۔ سب حیرت میں تھے قافلے والے کہ حلیمہ نے ایسی کون سی اونٹنی بدل دی کہ اتنی تیزی کے ساتھ آ گئی۔ سب پوچھنے لگے کہ حلیمہ کیا بات ہے، کیا تم نے اونٹنی بدلی؟ کہنے لگی، فرمانے لگی کہ میں نے اونٹنی نہیں بدلی ہے، بلکہ جیسے ہی اس معصوم بچے کو میں نے سینے سے لگایا میرے چھاتی میں دودھ آ گیا اور جیسے ہی اس بچے کے ساتھ میں اونٹنی پر بیٹھی یہ تیز رفتار بن گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکلنے پر پھر فرماتی ہیں، ایک جگہ فرماتی ہیں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہ میرا گھر جو ہے ایک چھوٹا سا گھر تھا، اندھیرا تھا، کوئی روشنی کا انتظام نہیں تھا، میں سوچتی تھی کہ اس بچے کو جو ہے میں کیسے پال سکوں گی، لیکن اللہ نے اس مصیبت کے اندر بھی میری مدد کی، یہ میرا مشکل مسئلہ بھی آسان ہو گیا۔ میں جس دن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس در یتیم کو گھر پر لے کے جاتی ہوں، میرا گھر جو ہے روشنی سے بھرا ہوا ہوتا، حتیٰ کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں سوئی تلاش کر رہی تھی، مجھے مل نہیں رہی تھی اور گھر کے اندر تھوڑی سی یعنی جو ہے دوسرے حصے میں اندھیرا تھا،
تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس حصے میں جہاں مجھے یہ خیال تھا کہ شاید یہاں پر وہ سوئی ہوگی میں تلاش کرنے لگی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس در یتیم کی انگلی کو میں نے ایسے آگے کیا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس انگلی سے ایک روشنی نکل رہی ہے. سبحان اللہ، ایک روشنی نکل رہی ہے. اور وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس معصوم بچے کی، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے ایسی روشنی نکلی کہ جس میں نے آسانی سے جو ہے اس سوئی کو تلاش کر لیا. سبحان اللہ. اندازہ لگائیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اعتبار سے کیسی تعریفیں کر رہی ہیں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا. یعنی انگلی سے وہ روشنی، جیسے آج کے زمانے میں ہم ٹارچ لے کے گھومتے ہیں، شاید ٹارچ والوں نے بھی اس کی نقل کی ہے کہ اس طریقے سے جو ہے کسی چیز کو ڈھونڈا جاتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے پہلے کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کے بعد کی زندگی، یہ ساری سیرت کا مطالعہ کریے. آپ کو باب معجزات النبی بھی دیکھیے تو آپ کو حیرت انگیز واقعات ملیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا یہ حال ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کا یہ حال ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک آپ نے دیکھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن رسول کے لیے اجازت دی تھی. یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کچھ کفار مشرکین، کچھ دشمنان رسول، کچھ دشمنان اسلام ہیں جو گستاخی کرتے ہیں، اور یقیناً محبت رسول اور عشق رسول میں ہم قدم اٹھاتے ہیں، ہمارا ایمان کھول جاتا ہے، جذبات سے نوجوان بے قابو ہو جاتے ہیں اور دفاع کرنے پر یا اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جس انداز میں آج آپ نے دیکھا فرانس کے واقعات کو اور دوسرے واقعات کو، کارٹون شائع کرنے والوں کو، کہ وہ دشمنی پر اتر آئے ہیں، لیکن محبت رسول کی اور عشق رسول کی مثالیں نوجوانوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دلائی ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اس کا دشمن رسول کا سر لا کر رکھ دیا تھا، اس بات کی اجازت بھی گویا ہمیں ملی ہوئی ہے. لیکن ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ ایک وہ دشمن رسول ہے جو کارٹون شائع کرتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ تکلیف ہم کو ہونا چاہیے جو مسلمان گھرانے کے اندر، دیندار گھرانے کے اندر، مسلم گھرانے کے اندر، امت محمدیہ رہنے والوں کے گھر کے اندر جب خلاف سنت کوئی کام ہوتا، نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کے خلاف ورزی ہوتی ہے، جب نبی کا دل جھکایا جاتا ہے، نبی کی روح کو جو ہے تڑپایا جاتا ہے، اس وقت ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ان گھرانوں کے اندر ہمیں کتنی تکلیف ہونا چاہیے، اور ان کو روکنے اور ٹوکنے کی جسارت ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. ہم سنت رسول کا جنازہ نکالنے والوں کو، ہم سنت رسول کا مذاق اڑانے والوں کو، ہم احادیث کا غلط استعمال کرنے والوں کو، احادیث کے خلاف ورزی کرنے والوں کو ہم برا نہیں سمجھتے. ہماری آنکھوں کا پانی مرا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں شیخ اپنی دیکھ جان دو، اپنے کیا کرنے کا ہے انہوں کر رہے، نہ کرنے دو، ان کے خوشی کا معاملہ ہے، وہ خوشی میں بے قابو ہو کے کچھ بھی کر سکتے ہیں. نہیں میرے عزیز دوستو، نہیں. آپ کو محبت رسول کا واسطہ، عشق رسول کا واسطہ، آپ کو جرأت کرنا چاہیے، جسارت کرنا چاہیے. جہاں بھی خلاف سنت کوئی کام ہو رہا ہے، روکنے کی، ٹوکنے کی، سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے. آج مسلم گھرانوں کے اندر میرے عزیز دوستو کیا حال ہو گیا ہے. خوشی اور غمی کے موقع پر دیکھتے رہیے اور کوشش کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات کو سننے کے بعد اپنے اندر حمیت اور غیرت کو اجاگر کیجئے اور اپنی حمیت اور غیرت کو للکاریے، اپنے ضمیر کو زندہ کیجئے کہ کیا ہو گیا ہمیں، حالات سے مروب ہو کے، زمانے سے مروب ہو کے اور دنیا کو دیکھ کر ہم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں گے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تکلیف پہنچائیں گے. یہ کیسا امتی ہے، یہ کیسا نبی کا نام لیوا ہے، کیسا عاشق رسول ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، بخاری شریف کی روایتوں میں بہت سارے چیز، باب معجزات النبی کو آپ دیکھیے تو آپ کو محسوس ہوں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں
اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایسا نبی عطا کیا ہے کہ دوسرے طرف جھانکنے کی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نبی کا طریقہ دیکھو اور اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی بناؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھو، اس طریقے سے خوشی مناؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھو، اس طریقے سے غمی مناؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو خود کی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرو۔ میرے عزیز دوستو، اس سیرت النبی کی مناسبت سے بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کے بعد بھی یہ جاری رہیں گی۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پھر ایک مرتبہ میں آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ تحفظ دین میڈیا سروس کو، اس کے یوٹیوب کو لائک کریں، پسند کریں، فارورڈ کرتے رہیں اور دوسروں تک کے اس کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. یا ارحم الراحمین، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں لرزشوں کو معاف فرما۔ اے کریم آقا، مسلمانان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ جن گھرانوں کے اندر نوجوان بچیاں بیٹھی ہیں، اے اللہ ان کے رشتے کے انتظام فرما دیجیے، انہیں اچھا جوڑا نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ بوڑھے ماں باپ کے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے۔ اے اللہ ماں باپ کی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، کرم کا رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے، ہمیں دیندار بنا دیجیے، ہمیں متقی پرہیزگار بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے ماحول کو سنتوں بھرا بنا دیجیے، سنتوں کے مطابق عمل کرنے والا بنا دیجیے، سنتوں کے اوپر چلنے والا بنا دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و عقیدت ہمیں نصیب فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا آسان فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمالوں کے برکتوں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک دو ضروری باتیں آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ ہر جمعہ کو تحفظ دین میڈیا سروس اور MRF TV آپ کے سامنے یہ جو ہے لائیو بیان کا سلسلہ شروع کیے ہیں۔ پھر سر اٹھا کے چلنے لگے وقت کے یزید، دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ وہ ڈاکٹروں کو سوچنا چاہیے، علماء اور ائمہ کے ساتھ کم سے کم اتنی تو رعایت رکھو کہ آدھی فیس لو۔ اور وکلا کو کہنا چاہتا ہوں، کسی وجہ سے مصیبت میں کوئی عالم دین امام اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ کیا آدھی فیس نہیں کر سکتے؟ اگر آپ نبی کے چاہنے والے ہیں، اگر آپ نبی کے عاشق ہیں، آپ غلامان محمد کا دعویٰ کرتے ہیں، تو خدا پاک کی قسم آپ کو زندگی میں کبھی بھی امام کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چار چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی ہے کہ عالم بنو یا طالب علم بنو یا عالم کی بات سننے والے بنو یا عالم سے محبت کرنے والے بنو، فلا تکن خامسا، پانچویں نہ بنو فتہلک، تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ سب سے بڑی قربانی ان حالات کے اندر کوئی اگر ہے تو آپ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ ان حالات میں رجوع اللہ کی کیفیت، اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا اور اللہ کی مدد حاصل کرنا، یہ امت کو سکھلائے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی کرنے والے کو شب قدر میں بھی معاف نہیں کرنے کا فرمایا ہے۔